فضائل قربانی۔ عشر ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے اور اس میں قربانی کی جاتی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس قربانی پہ کیا اللہ پاک ہمیں عطا کریں گے۔ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بقرعید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، بقرعید کو، کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں، کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور نیز یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عظیم الشان فضیلت سنی تو بے ساختہ فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت آل محمد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ واقعتاً وہ اس کے مستحق ہیں، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن جو رقم قربانی کے جانور پر جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن کے اوپر اون ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے، تو اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ قربانی سے حاصل ہونے والا سبق، ایک عمل کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک عمل کی حقیقت اور روح ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کو بھی کریں، عمل کی شکل بھی پوری ہو اور عمل کی جو روح ہے اللہ کرے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حکم الہی پر مال اولاد سب قربان کر دینے کا جذبہ ہو، یعنی ہماری زندگی میں ترجیح وہ اللہ کے حکم کو حاصل ہو، ہماری زندگی میں ترجیح وہ اللہ کے حکم کو حاصل ہو، نہ مال، نہ اولاد، نہ تجارت، کوئی چیز اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اولاد کو قربان کرنے کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کے مقابلے میں اولاد کو نہیں دیکھا، اس حکم کو پورا کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ دوسرا قربانی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تمام نفسانی خواہشات قربان کر دینے کا جذبہ ہو، یعنی در حقیقت جب ہم یہ چھری جانور پہ چلا رہے ہوں تو ایسا جذبہ ہو کہ یہ چھری صرف ہم جانور پہ نہیں چلا رہے، ہم اپنی خواہشات کے اوپر چلا رہے ہیں، اور آج کے بعد سے ہماری زندگی میں اللہ جو مقدم ہوگا وہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، ہماری خواہشات نہیں ہوں گی۔ ہم کسی خواہش کی وجہ سے گناہ نہیں کریں گے، کسی خواہش کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو قربانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ خواہشات کو زندگی میں ترجیحات نہ ہوں، ترجیحات حکم الہی کو ہو،
اور خواہش سے ہم باہر نکلیں اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ تیسرا قربانی سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلے میں اعزاء و احباب، بیوی بچے، ماں باپ، خاندان، قوم، وطن، کسی کو ہم ترجیح نہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی، بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزار کر یہ بتا دیا کہ یہ زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے، اور جو ہے اللہ اکبر کا جو تقاضا ہے کہ زندگی میں ترجیح اللہ کو حاصل ہو، اللہ کی رضا کو حاصل ہو، جان، مال، ماں باپ، وطن، مکان یہ سب نمبر 2 پر ہو۔ تو قربانی کا سبق یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی کے فضائل آ گئے، ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے تو قربانی نہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا، اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ یہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو وجوب ہے یا قربانی جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور حج کے ساتھ خاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حاجی ہوگا صرف وہی قربانی کرے گا اور جو مکہ مکرمہ میں ہوگا وہی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا وجوب اس کا تعلق نصاب سے ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں ہو، اگر نصاب صاحب نصاب ہے اور تو اس کے اوپر قربانی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی نہ کرنے والے پر وعید فرمانا اور وعید ذکر کرنا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، جبکہ حج صرف آخری سال کیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قربانی صرف حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں۔ پھر صحابہ، تابعین، بلکہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ اس واجب کی تعمیل ہوتی رہی، اور ہر خطے میں سارے مسلمان جو ہے صدیوں سے یہ حکم پورا کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قربانی کا جو وجوب ہے وہ مکہ مکرمہ یا حج کے ساتھ خاص نہیں۔ ایک اور قربانی سے متعلق وہ وسوسہ ہے، اور قربانی اور آزاد خیال لوگوں کا فلسفہ، کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے اور مسلمان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہنگا مہنگا جانور اور خریدتے ہیں قربانی کے لیے، اور ہر خطے ہر علاقے میں قربانی ہوتی ہے، تو آزاد خیال لوگ اس موقع کے اوپر یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی اتنے لاکھوں اربوں کھربوں روپے جانوروں کے اوپر ان کو ذبح کر کے ضائع کر دیے گئے، اس سے اچھا تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دیتے۔ تو اس میں دیکھیے قربانی کے موقع پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ غریب کی مدد صرف قربانی کے موقع پر کیوں نہ یاد آتی ہے، اور یہ لوگ غریبوں کی ہمدردی میں ہلکان نظر آتے ہیں۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے، قربانی کا بکرا اسمارٹ فون، آئی پیڈ سے سستا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کسی آزاد خیال کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ اسمارٹ فون کی بجائے کسی غریب کی مدد کرو۔ یہ وہی ہیں جو بھاری بھرکم جہیز اور زیور سے لدی ہوئی دلہن گھر لاتے ہیں اور اس وقت غریب لڑکی یاد نہیں آتی۔ یہ وہی لوگ ہیں دوستوں اور رشتوں داروں کی منگنی، مہندی، مائیوں، برتھ ڈے پارٹیوں اور ویلنٹائن ڈے کے گفٹ پر لاکھوں روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں غریب لڑکیوں کی شادی بس قربانی کے موقع پہ یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے میک ڈونلڈ اور پیزا ہٹ میں سالانہ 1000 روپے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب کے چولہے کا خیال ان بیچاروں کو صرف قربانی کے موقع پہ یاد آتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم تقابل کر رہے ہیں، جب اللہ کے حکم پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں تو ہم ان کو حکم سے ہٹا کر غریبوں اور غریبوں کا چولہا اور غریبوں کی بچی اور غریبوں کا نکاح یہ یاد دلا رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ ہماری عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ کہ نعوذ باللہ قربانی پر جب مال خرچ ہوگا تو یہ معاشی اعتبار سے پوری امت مسلمہ کا معاشی نقصان ہوگا، یہ ایک غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے عید پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو اس کاروبار میں نفع ہوا،
یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا. تقریباً 23 ارب روپے قصائی مزدوری کے طور پہ کماتا ہے, تو قصائیوں نے بھی اس حکم کی وجہ سے فائدہ اٹھایا. 3 ارب روپے زائد رقم چارے کا کاروبار کرنے والے کماتے ہیں, یہ بھی کمائی کی وجہ سے جو ہے کاروبار کرنے والوں کا فائدہ ہوا. پھر جو گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے اربوں روپے کا روزگار حاصل کرتے ہیں, غریبوں کو مزدوری ملتی ہے, کسانوں کو چارہ فروخت ہوتا ہے, دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے, بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے, کھالیں کئی 100 روپے میں فروخت ہوتی ہیں, چمڑا فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام کے مواقع میسر آتے ہیں. یہ پیسہ جس نے کمایا وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرے گا تو کھربوں کی کاروباری سرگرمی وجود میں آئے گی. یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار کا بھی بندوبست ہوتا ہے. دنیا کا کوئی ملک اربوں روپے کا ٹیکس لگا کر حاصل ہونے والا پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے, تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا. اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا اس قربانی کے ذریعے ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے. لہٰذا اللہ کے حکم کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.